مشکور ہوں ڈاکٹر جناب خاور جمیل صاحب کا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے ایک کام کو کنٹینیو کیا، اور یہ کہ پاکستان کے اندر اس بات کی اہمیت کہ ان کا جو ذخیرہ تھا اور زیور تھا، تقریباً 1,00,000 کتابیں، میں اتنا متاثر ہوتا ہوں اس بات سے کہ جو لوگ اتنا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے تو کتابیں چلتی ہیں، بہت چلتی ہیں، مگر یہ کہ جب اتنا ذخیرہ مجھے نظر آتا ہے تو میں بہت خوش بھی ہوتا ہوں کہ علم کتنا ہے اور ہر انسان کے بس میں کتنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی کے 2 وکیل تھے بہت بڑے، ایک خالد اسحاق صاحب جو کراچی سے واقف ہیں، ان لوگوں کو ذہن میں ہوگا، بڑے دیانتدار آدمی تھے۔ یعنی جس زمانے میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا تھا، اس زمانے میں جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف پارٹی بنائی تو مسلسل ہر محفل میں ہم ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ وہ وکیل ہے جو 25 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیتا ہے۔ وٹ واز ان یوزول، تو ایسے لوگ جو ذمہ دار ہوں، معاشرے کے ستون ہوں، جو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سارا معاشرہ ٹیکس کے اندر انصاف نہیں کرتا، وہ ٹیکس دیا کرتے تھے بہت، اور بڑے اچھے مقرر تھے، بہت نالجبل آدمی تھے۔ ان کی لائبریری بہت بڑی تھی۔ میں نے اس کو پتہ کیا تو وہ ذخیرہ بھی انہوں نے کہیں کسی لائبریری کو وقف کیا۔ دوسرے بہت بڑے وکیل تھے جن کے علم سے میں بہت متاثر تھا، وہ تھے اے کے بروہی صاحب۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے اندر ان کا بڑا رول رہا، بڑے عالم آدمی تھے، اور میری ان کی واقفیت اس معنی کر کے ہوئی کہ جب میرے والد صاحب کا ایک مقدمہ تھا ہائی کورٹ میں، تو میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ کورٹس کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بڑی دیر لگتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا، اور آپ وہاں کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو میں ایک کتاب وہاں رکھے ہوئے تھا اخبار کے بیچ میں، اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر چپکے سے کھول کر میں وہ پڑھ لیتا تھا جب وہ مختلف مقدمے چلتے تھے۔ وہ کتاب کا نام تھا انڈرسٹینڈنگ اسلام بائی فرٹزوف شوان، ایک نو مسلم تھا اسکینڈینیوین کنٹریز کا۔ تو اتفاق سے جب کورٹ کی ریسیس ہوئی تو اے کے بروہی صاحب میرے پاس سے گزرے تو یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ ینگ مین ڈو یو نو ہو دس آتھر از؟ تو میں نے کہا آئی ایم ریڈنگ ہم، اینڈ ہی سیڈ کہ یہ میرا پیر ہے، اور اپنی جیب سے، واقعی امیجن، اپنی جیب سے ایک سیلوفین کے اندر ایک کرمپلڈ سی تصویر تھی، انہوں نے کہا یہ ہے فرٹزوف شوان۔ ریمارکیبل ہے نا۔ تو بروہی صاحب، مجھے کتابوں کے حوالے سے یوں ذکر یاد آیا کہ بروہی صاحب کی پھر میری کچھ واقفیت ہو گئی، کچھ کمیونیکیشن، میں خط ان کو ٹائپ کر کے بھیجتا تھا، وہ جواب دے دیتے تھے۔ اینتھروپومورفک یونیورس کی ہسٹری کے حوالے سے میرا ان کی کمیونیکیشن زیادہ تھی کہ انسان سینٹرڈ یونیورس ہے، یہ یونیورس بنائی اس معنی کر کے کہ انسان نے پیدا ہونا ہے اور وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ میں ان کی لائبریری میں گیا، ان کے آفس میں گیا، لائبریری تو بہت بڑی تھی، ان کے آفس میں بہت ساری کتابیں تھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عارف مجھے تم سے ووٹ تو نہیں لینا، حالانکہ وہ پچھلے انہی دنوں میں الیکشن لڑ رہے تھے، اور شاید بھٹو صاحب کے خلاف بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہی لاسٹ اٹ۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تم سے ووٹ تو نہیں لینا، اینڈ آئی بلیو ہم۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا کہ آئی ایم دا موسٹ ویل ریڈ پرسن دس سائڈ آف دا ریڈ سی، اینڈ آئی بلیوڈ، ہے نا، کہ اتنا۔ تو کتابوں کا جو شوق ہے وہ بہت ضروری شوق ہے، اور آج کل کی دنیا میں کم ہو گیا، کیونکہ اسپین آف اٹینشن کم ہو گیا۔ تقریروں کے اندر میں سنتا یہ ہوں کہ لاہور کے اندر پاکستان بننے کے وقت بھی، اس کے بعد بھی تقریریں ہوتی تھی، کئی گھنٹوں کی تقریریں ہوتی تھیں، رات بھر کی تقریر ہوتی تھی، مگر اب اٹینشن اسپین کم ہو رہا ہے۔ ممکن ہے، کوئی خرابی نہیں ہے کہ اس میں اٹینشن اسپین کم ہو جائے، دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے ممکن ہے، ہم سب کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارا اٹینشن اسپین کم ہو گیا۔ اب ریسرچ کے اعتبار سے میرے والد صاحب جب تک بقید حیات تھے تو مجھے اتنا لطف آتا تھا کھانے کی میز پر، there was a great distance between us۔ اس زمانے کے ماں باپ میں اور اولاد میں ذرا سا ڈسٹینس ہی ہوتا تھا ڈسپلن کا۔ تو جب رات کو کھانے پر بیٹھتے تھے تو مجھے یہ بڑی آسانی ہوتی تھی کہ دنیا کے کسی معاملے پہ میں ان سے سوال کر لوں، کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ ہو اور وہ مجھے جواب دے دیں۔ So when he passed away in 1983, that was the biggest vacuum in my life
کہ اب مجھے خود پڑھنا پڑے گا ساری چیزیں ہیں. اچھا پھر جب گوگل وغیرہ اور یہ سب چیزیں سرچ کیپیبلٹی آئی تو وہ میری مشکل دور ہوئی کہ اب کوئی بھی سوال ہو، روزانہ میرے ذہن میں سوال، آپ کے ذہن میں سوال، آپ تلاش کر کے آپ اپنا علم حاصل کر لیتے ہیں. مگر جو ڈیپتھ لوگ محنت کرتے ہیں کتاب کے اوپر اور کتاب لکھنے کے اوپر، وہ میں نے ابھی بھی ایک کیجول سرچ فار نالج کے اندر وہ میں نے نہیں دیکھی. یہ ضرور ہے کہ میں کسی ٹاپک پر پڑھنا چاہوں تو پڑھتا رہوں، گوگل سرچ سے بھی کروں. اور آج کل تو GPT-4 ایک نئی دنیا آباد ہو گئی جس میں نالج کو بادلوں میں کر دیا اور امیجیٹ ایکسیس آپ سب کی ہو گئی. اس سے پہلے کوئی 10-15 سال پہلے گوگل نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کاپی رائٹ کے تقاضوں کے اندر دب گیا. وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ $300 بلین کا پروجیکٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایوری پرنٹڈ پیج کو ہم لوگوں کی ایکسیس کے اندر پہنچا دیں گے. یہ پروجیکٹ تھا، مگر اس کو کاپی رائٹ لابی نے اس کو ٹوٹلی ڈیفیٹ کیا، پھر اس کا مطلب کہ ہمیں اس کے اوپر کاپی رائٹ نہیں ملے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ تاریخ میں ادب، تاریخ میں کتابیں، کاپی رائٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. علم ہوتا تھا سب کی دسترس میں، سب اس کو پکڑنا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ علم قلمی نسخوں سے چلا، یعنی پہلے تو دیواروں پر لکھا گیا ہوگا، پھر زبانی چلا. یعنی گریک مائتھالوجی کا جو علم تھا وہ زبانی چلتا رہا، پھر ہومر نے اس کو کہیں نہ کہیں آڈیسی وغیرہ کے اندر چیزیں لکھی گئیں، پھر آہستہ آہستہ چیزیں لکھنے کا کام شروع ہوا. پھر بھی یہ علم کا اور استاد کا ایک بڑی اہمیت تھی، جس کی وجہ سے استادوں کی عزت معاشروں میں آسمان سے بات کرتی تھی، والدین سے زیادہ تھی. کیونکہ قلمی نسخے ان کے پاس ہوتے تھے اور لوگ سالوں چرنوں میں بیٹھتے تھے، تب وہ علم سے مستفیض ہوتے تھے. اس کو چیلنج کیا پرنٹنگ پریس نے. اینڈ آئی ایم ویری فانڈ آف نریٹنگ دا فیکٹ کہ ہم مسلمانوں کا کتنا ریزسٹنس ہے پرنٹنگ پریس سے، تو آج کل کے حالات سے آپ ریلیٹ کر لیں گے جو خوف مسلمانوں کو رہا ہے. تو گوٹنبرگ نے جب پریس بنایا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ مارٹن لوتھر کو ہوا. اس نے کوئی 99 یا 100 ٹریٹائسز لکھی، بٹ ہی واز اے کرٹک آف دا کیتھولک چرچ. اس کے پیمفلٹس، اس کی تحریریں بڑی پاپولر ہوئیں اور وہ پرنٹنگ پریس سے چلی. مسلمانوں کو تو بڑا خوف ہو گیا، انہوں نے کہا کہیں ہمارے یہاں بھی اس قسم کی بغاوتیں نہ ہو جائیں. تو ڈیڈ یو نو کہ دا پرنٹنگ پریس، دا فرسٹ پرنٹنگ پریس owned by a Muslim was established in Istanbul of 300 years after the Gutenberg by printing press. 300 years آپ تصور کریں. اور پھر اس پرنٹنگ پریس پر یہ پابندی تھی کہ کسی عربک اسکرپٹ کے اندر تم کچھ نہیں کرو گے، صرف لیٹن اسکرپٹ کے اندر چلاؤ گے. تو مسلمانوں کو تو ایک بڑا خوف کبھی کبھی آ جاتا ہے نا، اور ایک نی جرک ریاکشن ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ منطق سے چیلنج کریں، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ نی جرک ریاکشن، ٹیلی ویژن بند کر دو، لاؤڈ سپیکر بند کر دو، یوٹیوب بند کر دو، ویکیپیڈیا بند کر دو. یہ نی جرک ریاکشنز ہیں، ہے نا. انٹلیکٹ سے مقابلہ نہیں کرو. ٹویٹر کے اوپر پولیس والے کو بھیج دو، وہ ذرا اس سے نمٹ لے گا جو ٹویٹ کر رہا ہو. انٹلیکچوئل مقابلہ، جب مسلمان انٹلیکچوئل مقابلہ نہیں کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا، ارریسپیکٹو کہ یلغار کیا ہو. بہانہ یلغار کا آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ جی یہ بلاسفیمی کر رہے ہیں. یقیناً بلاسفیمی سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں، میں اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا، مگر کوئی بھی بہانہ لگا کر آپ منہ بند کر سکتے ہیں. اور علم کے اندر منہ بند کرنا سب سے بڑی زیادتی ہے جو رینیسانس کے زمانے میں یورپ نے علم کو کھولا، اس کو پبلسائز کیا، اور وہی وہ دور مسلمانوں کے لیے تھا کہ جس زمانے میں وہ ڈر اور خوف کی بنیاد پر روکتے تھے. اچھا، اینڈ آئی لیوڈ تھرو اٹ. یعنی یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں جب 70s کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ ٹیلی ویژن سے تو بڑا خرابہ پیدا ہوتا ہے، تو میری شادی ہو چکی تھی، مگر میرے والد صاحب نے کہا یہ ٹیلی ویژن بڑی خراب چیز ہے، اس کو بند کر دو. تو ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن بند ہو گیا. اچھا، اب ہم نے میاں بیوی نے چپکے سے ایک چھوٹا سا سیٹ کلر ٹیلی ویژن اپنے کمرے میں رکھ لیا ہے، اس کو ہم دیکھتے رہتے تھے. پھر اچانک جناب ضیاء الحق صاحب ٹک اوور، تو خبر اب میرے والد صاحب کو کسی نے فون پر بتایا کہ ضیاء الحق صاحب اتنے بجے تقریر کریں گے.
اب وہ اپنے کمرے سے نکلے اور بڑے افسوس کا اظہار کرنے لگے مجھ سے کہ اگر ٹی وی ہوتا نا اس وقت تو ہم وہ خبریں دیکھ لیتے. تو میں نے ان سے بڑا ڈر کے میں نے کہا کہ ابا جی کمرے میں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں نکال لوں. تو بزرگ لوگ تھے, انہوں نے اس کو درگزر کیا, میری نالائقی کو درگزر کیا اور ٹی وی آ گیا باہر. خیر میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ دس ناٹ ٹرو. وی پرسنلی آل آف اس گون تھرو ایز اے نیشن, وی گون تھرو آل دس کہ علم کو روکو. تو خیر اردو ادب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, میں ان جوہلا میں سے ہوں جو محسوس کرتے ہیں کہ میں سنتا ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, میں پڑھتا ہوں مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے, میں یاد نہیں رکھ پاتا. اور میں ان لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہوں جو بات بات پر کسی شعر کو یاد آ جائے ان کو اور وہ سناتے ہیں. میری زندگی میں